السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل القمر آن لائن انسٹیٹیوٹ۔ آج سے ہم اپنا سیکنڈ ٹاپک اسٹارٹ کرنے جا رہے ہیں جس کا عنوان ہے طہارت اور نجاست۔ چونکہ نماز کی ادائیگی کے لیے طہارت شرط ہے، یعنی بدن اور لباس کا ہر قسم کی نجاست سے پاک ہونا ضروری ہے، اس لیے ہم طہارت اور نجاست پر سب سے زیادہ فوکس کریں گے کہ ہم سے کوئی غلطی نہ ہو جائے اس میں، اور ہم طہارت اور نجاست کے تفصیلی احکامات کو سمجھیں گے اور انشاءاللہ تعالیٰ انہیں یاد بھی کریں گے۔ تو چلیے سب سے پہلے جان لیتے ہیں طہارت کی دو اقسام ہیں۔ نمبر 1 طہارت صغریٰ، نمبر 2 طہارت کبریٰ۔ طہارت صغریٰ سے مراد ہے وضو اور طہارت کبریٰ سے مراد ہے غسل۔ پھر اس کے بعد نجاست کی بھی دو اقسام ہیں، نجاست حقیقی، نجاست حکمی۔ نجاست حقیقی کہتے ہیں نظر آنے والی نجاست، جیسے پیشاب، پخانہ، خون، شراب وغیرہ، اور نجاست حکمی کہتے ہیں جو شریعت کے حکم سے ثابت ہو لیکن نظر نہ آ سکے، جیسے کسی شخص کا بے وضو یا بے غسل ہو جانا۔ پھر نجاست حقیقی کی بھی دو اقسام ہیں، نجاست غلیظہ، نجاست خفیفہ۔ نجاست غلیظہ جس کا حکم سخت ہو، نجاست خفیفہ جس کا حکم ہلکا ہو۔ پھر نجاست حکمی، اس کی بھی دو اقسام ہیں، اسے حدث بھی کہا جاتا ہے، یعنی حدث اصغر اور حدث اکبر۔ حدث اصغر یعنی بے وضو ہونا، حدث اکبر یعنی بے غسل ہونا۔ اب تک جو ہم نے پڑھا اس کو ایک مرتبہ ریپیٹ کر لیتے ہیں کہ سب سے پہلے ہم نے طہارت کی اقسام کو جانا کہ طہارت کی دو اقسام ہیں، طہارت صغریٰ اور طہارت کبریٰ۔ پھر نجاست کی اقسام کو جانا کہ دو اقسام ہیں، نجاست حقیقی اور نجاست حکمی۔ اس کے بعد ہم نے نجاست حقیقی کی اقسام کو جانا، نجاست غلیظہ اور خفیفہ، اور اس کے بعد ہم نے نجاست حکمی کو جانا، اس کی بھی دو قسمیں ہیں، حدث اصغر اور حدث اکبر۔ امید کرتی ہوں آپ کو یہ سب چیزیں آسانی سے سمجھ آ گئی ہوں گی، اور اس کو خوب اچھے سے سمجھیے گا اور یاد کرنے کی بھی کوشش کیجیے گا۔ اگلی ویڈیو میں ہم انشاءاللہ تعالی نجاست غلیظہ کو سمجھیں گے، اس سے متعلق تفصیلی احکامات کو جانیں گے کہ نجاست غلیظہ میں کیا کیا چیزیں داخل ہیں، ان کو پاک کس طرح کرنا ہے وغیرہ وغیرہ۔ تب تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔